برادران اسلام، السلام علیکم۔ بلوچ ٹی وی سے میں ہوں صابر بلوچ۔ دوستو، بلوچ تاریخ بیان کرنے کا مجھے ارادہ ہے، تو بلوچ تاریخ کے حوالے سے میں نے پہلے بلوچ تاریخ کی 17 حصے یا 17 قسطیں بیان کر چکا ہوں۔ آج بلوچ تاریخ کا 18واں قسط ہے۔ 17ویں قسط میں نے میر جلال خان کا مختصر تعارف پیش کیا، اور آج آگے کا جو بلوچ تاریخ ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جب میر جلال خان نے مکران پر حکومت قائم کیا تو اس کے کچھ عرصے بعد سردار میرو خان میروانی بیروہی بلوچ نے کلات پر بلوچوں کا دوسرا ریاست بھی قائم کیا۔ اس بارے رحیم داد شاہوانی نے اپنی کتاب تاریخ کلات کے اندر لکھا، میرو خان میروانی نے سطح مرتفع کلات پر حکومت قائم کیا اور بیروہی بلوچوں کے تمام قبیلوں نے متفق ہو کر میرو خان میروانی کو اپنا سردار اور حاکم مقرر کیا اور سرداری کا اعلیٰ پگڑی بھی پہنایا۔ یہ بلوچوں کا دوسرا آزاد خود مختار ریاست تھا۔ اس سے پہلے میر جلال خان نے مکران پر بلوچوں کا خود مختار اور آزاد ریاست قائم کیا۔ سن 1273 عیسوی کو میر جلال خان نے مکران کے بلوچوں کے لیے ایک آزاد ریاست بنایا تھا، تو اس وقت سے لے کر سن 1506 عیسوی تک 233 سال تک مکران پر آزاد حکومت قائم ہونے کے بعد جب پرتگالیوں نے ہندوستانی ساحلی علاقہ، عمان کے ساحلی علاقے، یمن کے ساحلی علاقے، ایران کے ساحلی علاقوں کو قبضہ کیا تو مکران پر بھی قبضہ کیا، یعنی سن 1506 عیسوی کو پرتگالیوں نے مکران پر قبضہ کیا۔ اس وقت مکران پر بلوچوں کا ہوت قبیلہ سردار محمد حمل ابن جیوت بن ہوت حکومت کر رہا تھا، تو ان کی قیادت میں پرتگالیوں کے خلاف مسلسل جنگ کرتے رہے۔ آخرکار پرتگالی مجبور ہو کر ایک معاہدہ کرنے پر راضی ہوئے۔ اس معاہدے میں دونوں فریقوں کے درمیان مناسب شرطوں پر صلح ہوا، اور پھر ایک دن تاریخ 1512 عیسوی کو میر حمل تجارتی سامان اور کچھ لوگوں کے ساتھ لانچ یعنی کشتی پر سمندری راستے سے عمان کے شہر مسقط جا رہے تھے، تو سمندر کے اندر ہی پرتگالیوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشتی کو گھیر لیا۔ کافی مزاحمت کے بعد میر حمل کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے ہندوستانی ساحلی علاقے پر لے گئے۔ وہاں علاج کرنے کے بعد جب صحت یاب ہوئے تو ان کے سامنے 4 شرطیں رکھ کر کہا گیا کہ ان میں سے کسی ایک شرط کا انتخاب کریں۔ تو ان شرطوں میں سے پہلا شرط یہ تھا کہ مسلمانی دین چھوڑ دو، یعنی دین اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کریں۔ شرط نمبر 2، ہمارے لیڈر افنسو کی بیٹی سے شادی کرو، آئندہ مکران کی حکومت
اس عورت سے پیدا ہوئے بچوں کے حق میں لکھ کے دو۔ شرط نمبر 3، مکران کی حکومت ہمیں لکھ کر دو، یعنی آئندہ مکران پر ہم حکمرانی کریں گے۔ شرط نمبر 4، موت کو قبول کریں۔ تو یہ شرطیں جب میر حمل کے سامنے رکھی گئی کہ ان میں سے ایک کو مان جاؤ تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے، تو یہ شرطیں سن کر میر حمل نے کیا کہا؟ میر حمل کی جو الفاظ ہیں وہ ان کی بہن نے شاعری انداز میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ وہ اپنی شاعری میں کہہ رہی ہے کہ میر حمل نے کہا کہ نہیں چھوڑوں گا دین اپنے، نہیں چھوڑوں گا اپنے دین کو، یہ میرے ضمیر کے لیے عیب ہے۔ جب بلوچوں کی تاریخ ہوگی تو اس میں مجھے بے ضمیر درج کیا جائے گا، یعنی اگر میں اپنے دین کو چھوڑوں گا تو بلوچوں کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، جب بھی بلوچوں کی تاریخ بیان کیا جائے گا تو میر حمل کو بے ضمیر بادشاہ کے طور پر یاد کیا جائے گا، لہٰذا میں آپ کی پہلی شرط نہیں مانوں گا۔ مزید کہہ رہی ہیں وہ کہ لڑکیاں پرتگالیوں کی حمل کو پسند نہیں، کیونکہ وہ خود تو کتوں کی طرح رہتے ہیں کہ بچے کتوں کی گلر کی طرح ہیں، یعنی کہ ان کا جس طرح کا ایک کتوں کا معاشرہ ہوتا ہے، ایک کتی کے پیچھے کئی کتے ہوتے ہیں، ایسے ہی ان پرتگالیوں کی جو لڑکیاں ہیں ان کے پیچھے بھی کئی آوارہ گرد لڑکے ہوتے ہیں۔ ان کا پتہ نہیں چلتا کہ بھی ان کا جیسے کتوں کے جو گلر ہوتے ہیں ان کے باپ کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جن کے باپ دادا بے دین کافر ہیں، نہ پاکی کا پتہ ہے نہ نام اللہ کا لیتے ہیں، ہر حرام چیز کھاتے ہیں اور جن کی بدن ننگی ہو، یعنی ایسی لڑکیاں، ایسی معاشرے میں رہنے والی لڑکیوں کو حمل پسند نہیں کرتا۔ حمل کو وہ عورتیں پسند ہیں جن کی لباس اسلامی ہو، جن کے سر پر چادر ہو۔ تو تیسرے شرط کو بھی حمل نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چوتھے شرط جو ہے کہ موت کو قبول کرو، تو حمل نے کہا مجھے یہ شرط قبول ہے۔ تو جب حمل نے 3 شرطوں کا انکار کر دیا تو پرتگال لیڈر افنسو کے حکم پر اس کو تلوار سے ان کی سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور ان کو ہندوستان کے ساحلی علاقہ گوا کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ میر حمل کی شہادت کی خبر جب مکران پہنچا تو بلوچوں نے پرتگالیوں کے خلاف اعلان جنگ شروع کیا اور یہاں تک کہ ان کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا۔ اس طرح میر حمل ہود بلوچ نے اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان تو قربان کی مگر غلامی قبول نہیں کیا۔ بلوچ سردار نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن اپنے وطن کو صرف 6 سال کے عرصے میں پرتگالیوں سے آزاد بھی کروایا۔ ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر پرتگالیوں نے سن 1500 عیسوی کو قبضہ کیا اور ہندوستانیوں نے 461 سال بعد انگریزوں کے جانے کے بعد سن 1961 کو آزادی حاصل کی۔ عمان کے ساحلی علاقوں پر پرتگالیوں نے سن 1506 عیسوی کو قبضہ کیا
عمانیوں نے 144 سال کے بعد 1650 کو آزادی حاصل کی۔ ایرانی ساحلی علاقوں پر پرتگالیوں نے سن 1506 کو قبضہ کیا۔ ایرانیوں نے 170 سال بعد سن 1623 کو برطانوی حکومت کی مدد سے آزادی حاصل کی۔ 1548 کو ترکی حکومت کی مدد سے آزادی حاصل کی۔ مکران کے ساحل پر پرتگالیوں نے سن 1506 کو قبضہ کیا۔ بلوچوں نے اپنا مال و جان تو قربان کیا مگر کسی کی غلامی کرنے سے انکار کرتے ہوئے صرف 6 سال کے بعد سن 1512 کو آزادی حاصل کی۔ یہ تمام حوالے کتاب پلنگو بلوچ مصنف میر سردار خان گشکوری نے بڑے تفصیل کے ساتھ درج کیے۔ اس کے بعد بلوچوں کا کیا تاریخ ہے وہ میں انشاءاللہ اپنے اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔